انتہائی غلط اور اس چیز سے ان کی آواز کو دبانے والا کردار ہے۔ ہم نیشنلسٹ ہیں کیونکہ ہم اپنے پشتون وطن کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم پر ظلم ہوا ہے تو ہم کوئی تاجکستان، انڈیا یا سعودی عربیہ کی بات تو نہیں کر سکتے، اپنی وطن کی تو کریں گے۔ تو یہ یہاں پر ریاست نے اس طرح ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ پشتونوں کے سرزمین پر ایک جنگ چھڑ دی گئی، اور یہ اتنی وہ تھی منصوبہ بندی کے تحت تھی کہ یہ پشتون وطن اور پشتونوں کے وجود سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ ایک کا دو کا واقعات ہوں گے، لیکن جو پوری جنگ کا ایک پیٹرن تھا وہ پشتون وطن یا پشتونوں کے وجود کے ساتھ منسوب رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے وطن کی اور اپنے لوگوں کی بات کرنی ہے۔ تو باقی جو لفٹ کے لوگوں کو کے لیے احترام بھی ہے، احترام دیا بھی ہے ان کو، اپنے جلسے جلوسوں میں تقریروں سے لے کر ہر قسم پارٹیسپیشن کی بھی ہم نے پوری وہ دی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پر انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، تو جو بھی ہمارا اس نام پہ کہ ہم انسانیت کو سپورٹ دیتے ہیں، ہمارے پشتون وطن کی جو کیس ہے اس کو ہم نے کبھی بھی ڈسکریمنیٹری نظر سے نہیں دیکھا یا نہ دیکھیں گے۔ صحیح، کیونکہ آپ بھی مظلوم ہیں، یہاں پہ بلوچ بھی خود کو سمجھتے ہیں، سندھیوں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہو رہا ہے، تو آپ اس تحریک کو پاکستان لیول پر کیوں نہیں بناتے ہیں تاکہ سب مل کر پاور زیادہ ہو، جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف مؤثر آواز ہوگی؟ آپ کی جو خواہش ہے کہ بلوچ اور پشتونوں کا ایک ہی آواز ہو، بلوچ آزادی مانگتے ہیں اور پشتون بھی، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ ہی سمجھتے کہ وہ آزادی مانگے یا نہیں، بلوچوں کے دو تین وہ ہیں، ایک وہ ہے جو آزادی مانگتا ہے جو لڑ رہا ہے، ایک وہ ہے جو کہتا ہے نہیں کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہمیں ملنے چاہیے، اس کے مطابق جو ہے ہم اس میں رہنے کو تیار ہیں، ہمیں جو حقوق دیے ہیں آئین نے وہ ہمیں بلوچ ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے کہ ہر وقت ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ پھر تو یعنی بلوچ آپ نے کہا کہ مختلف ہیں، تو پھر تو ہر کوئی گلہ کرے گا کہ میرے ساتھ بھی احتیاط کرو، میرے ساتھ، اور اگر بلوچ آ گئے احتیاط کے لیے تب ہم سوچیں گے۔ ابھی تک ہمارے اور ان کے درمیان اتنا کوئی لنک مضبوط نہیں ہوا ہے یا بنا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ احتیاط بننے کا جو آپشن ہے اس کو زیر غور لائے۔ ان کے بہت سارے یعنی حوالے ہوں گے جس کو دیکھنا ہوگا، اور باقی یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ بلوچ ہمارے پشتون سرزمین کے ساتھ بالکل اٹیچ ہیں، ان کی ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے یا ان کے جو وسائل لوٹے جا رہے یا ان کے سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے حوالے سے ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردیاں بھی ہیں، اور موقع ملا کہ ان کو کچھ خیر پہنچا سکے ضرور پہنچائیں گے۔ کیس یہ ہے کہ ہم اپنے خود اتنے سخت حالات میں گرے ہوئے ہیں، پورے دنیا کے ایک جنگ آیا ہوا ہے اور ہمارے سرزمین پر لڑایا جا رہا ہے، تو ان میں ہم خود بہت سختیوں سے گزر رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر ہم کام کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہوگی اور کریں گے۔ اور باقی بلوچ کے ساتھ اگر احتیاط بنتا ہے یا اس کے لیے آپشن آ جاتا ہے تو اس کو ہم بڑے مثبت طریقے سے اس پر غور کریں گے۔ صحیح، پچھلے DGISPR نے آپ لوگوں پر الزام لگایا فورن فنڈنگ کا، تو ظاہری بات ہے آپ ایک تحریک ہیں، ایک بڑی مؤثر آواز ہیں، تو ہر ملک کی پروکسی ایجنسیاں کوشش کریں گی آپ کو اپروچ کرنے کی، آپ کو ہر طریقے کی سہولت دینے کی، تو کسی نے اپروچ کیا یا الزام کا کیا بنا؟ آپ نے ان سے پوچھ گچھ کی پھر کہ بھائی ہمیں بتا دیں کہاں ہم لے رہے ہیں؟ ان سے پوچھ گچھ تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے صافی برادری نیچے بیٹھی تھی، ان کو ثبوت مانگنے چاہیے۔ انہوں نے سمپل کہا کہ کاندار میں وہ ہے، یہ ہے، اس طرح تو کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے کہ DGISPR کے انڈیا میں وہ ہے، یہ ہے، وہاں سے ایسے پیسہ ایسے، اس طرح کی من گڑت کہانیاں تو بہت ہی آسان ہوتی ہے، ہر ایک پر لگا دیں گے۔ PTM کا پہلے خرچہ کتنا ہوتا ہے اس پر پہلے آتے ہیں۔ PTM کے جلسے میں تو نہ تو اتنے زیادہ کرسیاں ہوتے، نہ تو ایسا سٹیج ہوتا ہے، اتنا خرچہ تک نہیں ہوتا ہے۔ PTM کے ان جلسوں میں جو چندہ ہوتا ہے وہ اس خرچے سے زیادہ ہوتا ہے جو وہاں پر ان پر خرچ ہو جاتا ہے۔ عام عوام سے چندے لیتے ہیں، اس چندے میں سے اپنے جو تحریک کے ضروریات ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ باقی اگر باہر ملکوں سے پیسے آتے یہاں اندرونی، ہمارا بعض لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ اداروں کے یہاں پیداوار ہے کوئی، تو اب تک ہمارا کوئی دفتر نہیں ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر سکے، اتنے پیسے کرایہ وغیرہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ انٹرویو کہاں پہ کر رہا ہوں، تو اگر میرا اپنا جگہ ہوتا تو میں وہاں پر آپ کو بلا لیتا۔
تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل بہت کم ہے. دی بیسٹ یوز آف اویلیبل ریسورسز از کالڈ مینجمنٹ. ہم مینجمنٹ اچھی طرح کر رہے ہیں, تھوڑے سے اور چھوٹے سے چندے میں اپنے وطن کے لیے بڑے کام کرتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, چندہ اپنے لوگوں سے لیتے ہیں. نہ آج تک قسمیہ کہتا ہوں کسی بھی ادارے کے ساتھ نہ ہم نے رابطے کیے, نہ روابط رکھے ہیں, نہ کسی ادارے یا کسی ملک سے ہم نے چندہ لیا ہے, نہ لیتے ہیں ہم ان چیزوں سے. اپنے پشتونوں پر اعتماد ہے, باقی دنیا میں کسی پر نہیں ہے. اور یہ اعتماد اپنے وطن کے, خواہ وہ ڈرائیور ہے, خواہ وہ چوکیدار ہے, خواہ وہ ریڑھی والا ہے, یا خواہ وہ بے روزگار ہے, یا تعلیم یافتہ ہے, یا ڈاکٹر ہے, ڈرائیور ہے, یا وکیل ہے, جو بھی پیشے کے ساتھ پشتون تعلق رکھتے ہیں, ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. اور وہی انہی لوگوں نے ہم سے, یعنی ہم اور کیا کہیں گے, جب ہم نے کہا ہے ہمیں 10 روپے چندہ چاہیے, ان لوگوں نے اپنے پشتونوں نے 100 روپے ہمیں دیے. جب ہم نے کہا ایک جگہ احتجاج کرو, ان لوگوں نے 10 جگہ کیے. جب ہم نے کہا جلسہ کریں گے 10,000 کی بجائے یہ 50,000 آ گئے ہیں. یہ تو ہمارے پشتون قوم نے جو ہمیں سپورٹ کیا ہے, جو سپورٹ ہمارے پی ٹی ایم کے ورکرز نے پورے پشتونوں نے دیا ہے, اس کی ہم شاید یا ہمارے ذہن کمزور ہے یا ہم مثال نہیں دے صرف سکتے. پشتونوں نے دیا یا کسی اور نے بھی دیا؟ زیادہ تر پشتونوں نے دیا, یعنی 99% پشتونوں نے دیا ہے. تو جب ایک کام 99% ہو, دیکھو یہ ہم درخت کے نیچے یہ ہم اس میں کہتے ہیں درخت کے جو خلیے ہوتے ہیں اس میں سیل وال ہوتے ہیں, یہ اصل میں 80% کے سیل وال ہوتے ہیں. تو یہی ہوتے ہیں کہ ہم 80% کے بنیاد پر پھر سب کے لیے یہ کہتے ہیں, تو اس لیے 80% سے زیادہ ہوتے ہیں, 80-90% تقریباً ہوتے ہیں. اس طرح جو اکثریت ہوتی ہے اس کے مطابق پھر فیصلے کیے جاتے ہیں. تو ہم